بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کریلے کے بہت سے فوائد بتاؤں گا، کریلے کا رس نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا، کریلے کو کن کن بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ذیابیطس کی بیماری یعنی شوگر کی بیماری کے لیے کریلے کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے فوائد بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، کریلا ایک معروف سبزی ہے جس کی کرواہٹ دور کر کے پکا لیا جائے تو بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند آتا ہے۔ اگر بطور دوا استعمال کیا جائے تو متعدد امراض جن میں جگر اور تیلی کا بڑھ جانا، ذیابیطس، چیچک اور خسرہ کی بیماری، اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ مفید ہے۔ انسانی جسم میں جگر ایک ایسا عضو ہے جسے فولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح دماغ کے لیے کیلشیم اور فاسفورس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کریلا ایک بہترین سبزی ہے۔ کریلے میں غذائی فائبر، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن بی، بیٹا کیروٹین، وٹامن سی، آئرن، پوٹاشیم کی وسیع مقدار پائی جاتی ہے۔ اس سبزی کا سبز رنگ اس میں موجود کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ ذیابیطس کے علاج کے لیے یہ قدرتی مجروب نسخہ ہے اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین اور شافی علاج ہے۔ شوگر لیول کو متوازن رکھنے اور خون میں جانے سے روکنے کے لیے کریلوں کا رس پیا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کریلے کا رس کس طرح نکالتے ہیں۔ کریلوں کا رس نکالنے کے لیے کریلے کے اوپر کا سبز اور ناہموار چھلکا کسی چھری سے چھیل کر اسے گرائنڈر کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑے حکیموں کا کہنا ہے کہ اس رس کے ریگولر استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کو انسولین لینے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ گرائنڈر کرنے کے بعد جو گودا نکلے گا اس کو کسی باریک کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح پن لیں۔ جو رس نکلے گا وہ کریلوں کا خالص رس ہوگا۔ ویسے بازار سے بھی اس طرح سے کریلوں کے رس کی ڈبی مل جاتی ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود نکالیں۔ خون کے امراض کے لیے بھی کریلا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے آپ نے کریلے کا پاؤڈر بنانا ہے۔ کریلے کا پاؤڈر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کریلے کے ٹکڑوں کو کاٹ کر فضا میں سکھا کر باریک پیس لیا جائے اور اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیا جائے۔ یہ پاؤڈر 3 سے 6 گرام سادہ پانی سے لینے سے یورین میں شکر آنے یا خون کے امراض کے لیے غذائی علاج تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ اس کو کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال کرنا ہے۔ عام طور پر ذیابیطس کے علاج کے لیے ہی اس کو استعمال کرنا مفید سمجھا جاتا ہے۔ ویسے خونی بواسیر کے لیے بھی کریلے کے جوشاندے کا شربت بنا کر روزانہ پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو واضح پتا ہونی چاہیے کہ کریلے کا جوس، کریلے کی سبزی اور کریلے کا پاؤڈر استعمال کرنے سے خون، معدہ، یہاں تک کہ پورے جسم میں موجود فاسد مادوں کو پخانے اور یورین کے ذریعے نکال دیتا ہے، جس سے ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، جن میں خاص بیماریاں چہرے پر دانوں کا نکل آنا، چہرے پر چھائیاں اور مختلف بیماریاں ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کریلے کی کرواہٹ کو کیسے دور کیا جائے تاکہ آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں۔ اگر موسم کی تازہ بری ہوئی شکل میں پکانا ہو تو کریلوں کو درمیان سے لمبا کٹ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چٹکی بھر نمک لگا کر تھوڑے پانی کے ساتھ کھلے صحن یا کچن میں سلیب پر رکھ دیا جائے اور پھر اس پانی کو ضائع کر کے کریلوں کو دھو کر پکا لیا جائے تو اس کی کرواہٹ باقی نہیں رہتی۔ اس سبزی کے کسیلے یعنی کڑوے ذائقے میں شفا ہوتی ہے۔ لگن سے پکائی جائے تو یہ سبزی بہت ذائقہ دار بنتی ہے۔ وٹامنز اور معدنیات کے حصول کے لیے اس کے بیجوں کو بھی پکا لینا درست ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھے کریلوں کے بہت سے فوائد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔